بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 17 ہے اور اس میں ہم کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کریں کہ آئین یہ حکمرانی کے لیے فریم ورک اور بنیادی اصول کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانونی اختیارات اور سیاسی طاقت کا استعمال ہے، اور اس کے جو کریکٹرسٹک ہے وہ پہلا یہ ہے کہ یہ اسکوپ آف پاور کو کلیریفائی کرتا ہے کہ کس ادارے کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ دوسرا، گورنمنٹ اور سوسائٹی کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں اور سوسائٹی اور معاشرے کے درمیان جو تعلق ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آرڈینری لاز ہے، عام قوانین ہے، اس کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے اور عام قوانین کی طرح اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ریلیٹیولی یہ ریجڈ ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن، اس میں ترمیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں ترمیم کی گئی اور پاکستان میں عبوری آئین کے طور پر اس کو نافذ کیا گیا، اور 1940 کے الیکشن میں جو ممبرز وہ الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے پہلا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنایا پاکستان کے لیے، اور انہوں نے کافی مشکل حالات کا سامنا کیا۔ تو اس دوران جو مختلف ایشوز تھے جس کو ہماری جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، آئین ساز اسمبلی، اس کو پیش کر رہے تھے، وہ یہ تھا، سب سے پہلا ایشو تھا فیڈرلزم کا، یعنی فیڈریشن کا، دوسرا ریپریزنٹیشن کا، تیسرا سپریٹ یا جوائنٹ الیکٹوریٹ کا، اور چوتھا قومی زبان کا ایشو تھا، پانچواں کہ ملک میں صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام، اور چھٹا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا یا سیکولر اسٹیٹ ہوگا۔ تو اس چیز پر جو ہے نا وہ یہ ایشوز تھے، اس اختلاف تھا۔ سب سے پہلے ہم فیڈرلزم کی بات کریں، فیڈریشن کی، تو وفاقی حکومت پر سب کا اتفاق تھا کہ پاکستان ایک وفاقی ملک ہوگا، لیکن کچھ ایشوز تھے اس معاملے پر جس کو حل کرنا ضروری تھا۔ ایک یہ تھا کہ پاکستان 2 ٹیریٹوریل پارٹ پر مشتمل تھا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب ہم مشرقی پاکستان کی آبادی کو دیکھ لیں تو مشرقی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان سے، اگرچہ اس کا رقبہ کم تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان وہ ایک یونٹ تھا ایڈمنسٹریٹیولی، صرف ایک ہی صوبہ تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں 4 یونٹس تھے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اب فیڈریشن کیا کام ہوتا ہے؟ فیڈریشن اصل میں یہ ڈائیورسٹی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک نظامی حکومت ہوتا ہے، اور اٹ مینٹین دا یونٹی آف دا اسٹیٹ اور کنٹری۔ یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کو انشور کرتا ہے کہ ملک میں یونٹی بھی ہو، اور اس میں جو ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، مختلف کلچرز ہے، اس کو بھی یہ ایڈجسٹ کرے۔ تو یہ ایشو تھا اس وقت۔ دوسرا ہے ڈویژن آف پاور، یہ بڑا مسئلہ تھا کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان طاقت کس طرح تقسیم کی جائے۔ اصل میں اگر ہم برطانوی حکومت کا جو ورثہ تھا تو انہوں نے ہمیں اسٹرانگ سینٹر کا ٹریڈیشن دیا تھا، روایت دی تھی، اور اس دوران جو ہے نا مرکز کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھی، اور پاکستان جب آزاد ہوا تو یہاں پہ جو صوبے تھے، پنجاب، بلوچستان، صوبے سرحد اور خیبر جو ایسٹ بنگال تھے، تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ صوبوں کے پاس آزادی ہونا چاہیے، خود مختاری ہونا چاہیے، اور وہ پروونشل رائٹس کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو عبور آئین میں 1956 آئین میں اسٹرانگ سینٹر کے ٹریڈیشن کو کنٹینیو رکھا گیا، اور سینٹر کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے۔ دوسرا ریپریزنٹیشن فیڈرل لیول پر یہ بڑا کنفلکٹنگ ایشو تھا، کیونکہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اس کی آبادی اور سائز میں فرق تھا۔ ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور اس کا رقبہ تھا وہ کم تھا، مغربی پاکستان کا رقبہ زیادہ تھا جبکہ آبادی کم تھی۔ تو دوسری طرف ویسٹرن پارٹ میں جو ہے نا ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی، کافی نسلوں سے کثیر النسل قوم ہے پاکستان، اس میں پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سندھی بھی ہے، اور بلوچی بھی ہے۔ تو ویسٹ پاکستان کے جو صوبے تھے ان کی آبادی بھی مختلف تھی اور سائز بھی، اور یہ تمام صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور نمائندگی کے حوالے سے کافی سینسیٹیو تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ تو یونٹس میں فار دا ریپریزنٹیشن آف یونٹس، صوبوں کی نمائندگی کے لیے اور آبادی کی نمائندگی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ فارمولہ کی ضرورت تھی۔ تو اسی وجہ سے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بیسک پرنسپل کمیٹی قائم کی آن مارچ 12، 1949۔
12 مارچ 1949 کو جو اسمبلی تھی، آئین سازی اسمبلی، انہوں نے بنیادی اصولوں کی کمیٹی قائم کی۔ اس بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا، پرائمری ٹاسک یہ تھا کہ وہ پاکستان کے مستقبل آئین کے لیے بنیادی اصول کا مجموعہ وضع کرے، تشکیل کرے کہ ان اصولوں کے تحت آئین بنایا جائے گا۔ فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ۔ تو کمیٹی نے پہلا رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو پیش کیا، اور اس رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگا۔ لوور ہاؤس کو پاپولیشن آبادی کی بنیاد پر اس کا انتخاب ہوگا، جبکہ ایوان بالا کا انتخاب تمام پروونسز کے مساوی نمائندگی کی بنیاد پر اس کا انتخاب ہوگا۔ تو اس دوران پاکستان میں 5 صوبے تھے: ایسٹ بنگال، ویسٹ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان، اور دونوں ہاؤسز کے لیے ایکول پاورز وہ تجویز کی گئی۔ اور اس رپورٹ میں قومی زبان کا ذکر نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنی قومی زبانیں ہوگی، اردو ہوگی صرف یا اس کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی قومی زبان ہوگی، اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو ایسٹ بنگال نے اس رپورٹ کو مسترد کیا، اس پر تنقید کی، اسی وجہ سے لیاقت علی خان نے اس کو وڈرا کیا، یعنی اس کو واپس لے لیا۔ دوسرا سیکنڈ بیسک پرنسپل رپورٹ تھا۔ یہ رپورٹ 22 دسمبر 1952 کو پیش کیا گیا۔ اسی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہوگا، اور دونوں ہاؤسز کے پاس جو ہے نا ایکول رائٹس ہوں گے، ایکول پاورز ہوں گے، مساوی طاقت، اختیارات اور حیثیت، مساوی حیثیت حاصل ہوگا۔ تو ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ کے لیے اس نے تجویز دیا کہ مساوی نمائندگی ہوگی، برابر نمائندگی ہوگی۔ تو اس رپورٹ پر کافی تنقید کی گئی، دونوں ونگز آف پاکستان نے اس پر تنقید کیا، اور جو برابری کی اصول تھے اس کو سراہا نہیں گیا، نہ ایسٹ پاکستان میں اور نہ پنجاب میں، کیونکہ ایسٹ پاکستان کی آبادی سب سے زیادہ تھی، پھر ویسٹ پاکستان میں پنجاب کی آبادی زیادہ تھی۔ محمد علی بوگرا فارمولہ۔ محمد علی بوگرا نے جب وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو آئین سازی میں جو تعطل تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک فارمولہ پیش کیا، جس کو محمد علی بوگرا فارمولہ کہتے ہیں۔ تو اسی فارمولہ کے تحت پاکستان میں 2 ایوانی مقننہ ہوگا۔ اپر ہاؤس میں ایوان بالا میں تمام جو 5 یونٹس ہیں ان کو مساوی نمائندگی دی جائے گی، اور جو لوور ہاؤس ہے ایوان زیری ہے وہاں پہ آبادی کو ریپریزنٹ کیا جائے گا، نمائندگی آبادی کے اعتبار سے نمائندگی دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے مشرقی پاکستان کو زیادہ نمائندگی دی گئی کیونکہ اس کی آبادی زیادہ تھی۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب دونوں ایوانوں کا ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو دونوں ونگز کے جو اسٹرینتھ ہے وہ ایکول ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹ پاکستان میں اس دوران 4 صوبے تھے، تو اپر ہاؤس میں ظاہری بات ہے کہ ویسٹ پاکستان کی نمائندگی زیادہ تھی۔ ریئیکشن ٹو بوگرا فارمولہ۔ تو دونوں حصوں میں اس کا خیر مقدم کیا گیا، اور جو پرنسپل آف پیریٹی تھا، یعنی برابری کے اصول، اور اسی طرح آبادی کی نمائندگی کو سراہا گیا، اور اسی طرح اسی فارمولے نے قومی زبان کا مسئلہ بھی حل کیا، اور اس نے یہ سجیسٹ کیا، تجویز دی کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوگی۔ 1 یونٹ آف ویسٹ پاکستان، اکتوبر 1955۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا 1 یونٹ بنایا گیا، یعنی پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کو ملا کر 1 صوبہ بنایا گیا۔ تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو 1 یونٹ میں ضم کیا گیا، تاکہ دونوں پارٹس کے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان برابری قائم کی جا سکے۔ تیسرا تھا سپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ۔ مسلمانوں نے برطانیہ کے جو حکومت تھی اس دوران مطالبہ کیا جداگانہ حق انتخاب کا، سپریٹ الیکٹوریٹ کا۔ تو انگریزوں نے اس مطالبے کو پورا کیا، اور سپریٹ الیکٹوریٹ کو اڈاپٹ کیا گیا آن دی ڈیمانڈ آف پاکستان 1909 میں۔ لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو اقلیتوں نے اس سسٹم کی حمایت نہیں کی، البتہ جو مذہبی عناصر تھے انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اٹ از اے پارٹ آف ہیریٹیج، یہ انگریزوں کا جو ورثہ تھا اس کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا جوائنٹ الیکٹوریٹ کے لیے، جبکہ ویسٹ پاکستان نے سپریٹ الیکٹوریٹ کو وہ پرسو کیا۔ پھر 1957 میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کو اڈاپٹ کیا گیا پورے پاکستان میں۔ چوتھا نیشنل لینگویج ایشو تھا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے، پاکستان کی آزادی سے پہلے جو مسلم اشرافیہ تھا انہوں نے اردو کو اڈاپٹ کیا تھا،
پھر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈکلیئر کیا، اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، البتہ صوبے اپنی زبانیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اردو کے خلاف جو رد عمل تھا وہ ایسٹ بنگال میں پیدا ہوا، اور یہ تب اس میں اضافہ ہوا اور ظاہر ہوا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کا ڈیتھ ہوا تو اس کے بعد آئین سازی میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اسی طرح فروری 1952 میں ایسٹ پاکستان میں زبان کے حوالے سے لسانی تحریک شروع ہو گئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کی قومی زبان وہ بنگالی بھی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ ان کو یہ شکایت تھی کہ جو وفاقی حکومت ہے ان کا رویہ بنگالی زبان کے خلاف ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 2 لینگویج فارمولہ وہ 1954 میں اڈاپٹ کیا گیا، اور پاکستان کی جو قومی زبانیں تھیں وہ 2 تھی، ایک اردو اور دوسری بنگالی۔ پھر 1973 میں چونکہ 1971 میں ایسٹ پاکستان جو ہے نا وہ ہم سے جدا ہوا، اب صرف ویسٹ پاکستان تھا، تو 1973 کے آئین میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، صرف اردو قومی زبان بن گئی، اور آئین میں یہ کہا گیا کہ جو دیگر علاقائی زبانیں ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وفاقی حکومت سپورٹ پرووائڈ کرے گی۔ پانچواں ہے پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل۔ تو پارلیمانی نظام پر اتفاق تھا، لیکن ایک محدود ڈیمانڈ بھی تھا صدارتی نظام کے حوالے سے۔ کچھ لوگ تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور جب 1958 میں فوجی حکومت کا قیام ہوا تو جو پریزیڈنشل سسٹم کے جو حامی تھے وہ ڈومینیٹ ہو گئے، غالب ہو گئے۔ اسی وجہ سے 1962 کا جو آئین ہے وہ صدارتی آئین ہے۔ اسلامک سسٹم یا سیکولر اسٹیٹ، تو فرام دا ویری بگننگ آف پاکستان موومنٹ، پاکستان تحریک کے بالکل آغاز سے یہ ایگریمنٹ تھا اس بات پر کہ اسٹیٹ کا اسلام کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، اور مسلم اپنی قومی شناخت کو ڈیفائن کریں گے ود ریفرنس ٹو اسلام اینڈ اٹس ہیریٹیج، اور مسلمان اپنی قومی شناخت کو اسلام اور اسلام کے ورثے کے حوالے سے وہ ڈیفائن کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو کانگریس کے کچھ ممبرز تھے کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے، اور اس طرح کچھ سیکولر ممبرز تھے، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ پاکستان وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ دیر واز اے براڈ ایگریمنٹ، اس چیز پر ایگریمنٹ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور یہ کہ جو آئین ساز اسمبلی تھی انہوں نے کافی زیادہ ٹائم لیا کہ اسلام اور اسٹیٹ کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ کتنا تعلق ہوگا اسلام اور اسٹیٹ کا آپس میں۔ پھر آبجیکٹیو ریزولوشن، اور یہ چیز ہم نے چیپٹر 16 لیکچر نمبر 16 میں آپ نے ڈسکس کیا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن نے تھیوکریسی کو ریجیکٹ کیا پاکستان میں، اور بیسک آبجیکٹیوز وہ پرووائڈ کیے قانون سازی کے لیے، آئین سازی کے لیے، اور یہ کچھ ایشوز تھے جس کو حل کرنا ضروری تھا۔ ایک یہ تھا کہ الیکٹڈ اسمبلی کا لیجسلیشن کے حوالے سے کتنا سکوپ ہے، کتنی گنجائش ہے، کن چیزوں پر ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ دوسرا، اسلامک نیچر آف لا کو کون ڈیسائیڈ کرے گا، کیا اس کے لیے بورڈ آف علماء کا قیام ضروری ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون اسلام کے مطابق ہے اور کون سا اسلام کے مطابق نہیں، اس کو اسلام کے مطابق لانا چاہیے۔ تیسرا، خواتین کا کیا پوزیشن ہوگا، وہ ووٹ دیں گے یا کام کریں گے یا کس طرح، یہ بھی چیزیں وہ ان ریزالو تھی یہ ایشوز۔ اور چوتھا جو اہم ایشو تھا وہ ریلیجیس مائنارٹی، اقلیتوں کے حوالے سے۔ تو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی میں یہ ڈسکشن تھی، اور اسی طرح اسمبلی سے باہر بھی یہ ڈسکشن جاری تھی، اور مذہبی جو عناصر تھے ان کا ایک فعال ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان میں ایک اسلامی سیاسی نظام وہ قائم کی جائے۔ تو اس کنٹیکسٹ کے اسی پس منظر میں جو علماء کرام تھے، مختلف مکاتبی فکر سے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے 22 نکات پیش کیے، اپنی مشہور 22 نکات، تاکہ فیوچر کنسٹیٹیوشن کے لیے ایک مذہبی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے 22 نکات پیش کیے۔ دا کی ایشو: What kind of institution and processes have to be created to translate the notion of supremacy of the Quran and the Sunnah؟ قرآن پاک اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کے لیے۔
اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کس قسم کے ادارے اور پروسیسز وہ کریٹ کیے جائے، یہ ایک ایشو تھا۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو ہمارا جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھا، انہوں نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا، اور اس طرح انہوں نے اسلامی اصولوں کو بھی اپنایا اور ماڈرنسٹ پرسپیکٹیو کو بھی اپنایا۔ وہ کس طرح انہوں نے اسلامی اصول اور اقدار کی روح کو جو موجودہ جو جدید تصورات ہے حکمرانی کے، نمائندگی کے اور انتظامی کے، ان کو آپس میں ملایا۔ یعنی انہوں نے جمہوری اصولوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں کو بھی آپس میں ملا کر اس کا ایک قسم کا انہوں نے ایک نیا سٹرکچر بنایا، کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جمہوری اصول بھی ہوں گے، اور یہاں پر جو قانون سازی ہوگی وہ اسلامی قوانین کے، اسلامی اصول کے مطابق ہوگی۔ سو اسلامک پروویژن وڈ بی ٹیکن اپ وین وی ڈسکس دا کانسٹیٹیوشن۔ جب ہم آئین کو ڈسکس کریں گے تو اسلامی دفعات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آپ کا لیکچر 17 تھا۔